بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا آج لیکچر نمبر 8 ہم پڑھیں گے، اور یہ لیکچر نمبر 7 کی کنٹینیوشن ہے جو کہ ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ رول ان اسٹریٹجک پلاننگ ڈسکس کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا اس کا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پریویس لیکچرز ریفریش ہو جائیں. سب سے پہلے ہم نے کورس آبجیکٹیو ڈسکس کیے، کی لرننگ آؤٹ کمس، کانٹینٹس آف کورس اسٹرکچر. وی ڈسکس ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان پریویس لیکچرز، دیئر ڈیفینیشنز، فنکشنز، ٹائپس آف اسسٹنس، challenges faced by human resource department, relationship of human resource department and other departments, role of human resource managers in future, effect of HRM on organizational performance, role of HRM in training development and of employees, role of HRM in performance and career management, and role of HR in maintaining competitive advantage of the organization. Then we have discussed performance management, its case studies. We have discussed its case studies. We have discussed its contributions, advantages. Then we have discussed performance management processes. Then we have discussed performance management process. Performance management process کے 4 components ہم نے ڈسکس کیے: performance execution, performance assessment, performance review, performance renewal and recontracting. Then we have discussed performance management role in strategic planning. Purpose of strategic planning, why strategic planning is needed, process of linking performance management to the strategic planning. یعنی کہ یہ ہم نے 4 چیزیں لیکچر نمبر 7 میں ڈسکس کی جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ رول ان اسٹریٹجک پلاننگ کے متعلق تھا. آج ہم اسی لیکچر کی کنٹینیوشن میں سکسیسفل اسٹریٹجک پلانس، انوائرمنٹل انالیسس، ایکسٹرنل فیکٹر انوائرمنٹل انالیسس ہم ڈسکس کریں گے. There are several steps that must be considered of a successful strategic plan. These include: number 1, the conduct of environmental analysis, that is the identification of external and internal parameters of environment in which the organization operates. ایک سکسیسفل اسٹریٹجک پلان کریٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں سب سے پہلے انوائرمنٹل انالیسس کیا جائے، یعنی کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے ایکسٹرنل انٹرنل پیرامیٹرز آف انوائرمنٹ ان وچ دی آرگنائزیشن آپریٹس. یعنی کہ ان تمام ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹرز اور پیرامیٹرز ڈسکس کیے جائیں جو اس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں جس میں ایک آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہے. دی کریشن آف آرگنائزیشنل ویژن، دیٹ از اسٹیٹمنٹ آف ویئر دی آرگنائزیشن انٹینڈس ٹو بی ان لانگ ٹرم، سے اباؤٹ 10 years. یعنی کہ آرگنائزیشن ویژن جو ہے وہ آرگنائزیشن کا لانگ ٹرم ویژن بتاتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن فار ایگزامپل 10 سال بعد کس سٹیج پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، یا اس کی کیا ویژن ہے کہ وہ آرگنائزیشن اگر آج ایک $40 ملین کمپنی ہے تو وہ اگلے 10 سال بعد اپنے آپ کو کس سٹیج پہ دیکھنا چاہتی ہے، کہ آیا وہ اس $40 ملین ہی رہنا چاہتی ہے یا $1 بلین کمپنی بننا چاہتی ہے اگلے 10 سال میں. تو یہ چیز ایک آرگنائزیشنل مشن ایکسپلین کرتا ہے. نمبر 4، سیٹنگ گولز، کہ گول کیا سیٹ کیے ہیں، دیٹ از وٹ دا آرگنائزیشن انٹینڈس ٹو ڈو ان شارٹ ٹرم. یعنی کہ ایک شارٹ ٹرم میں آرگنائزیشن کیا کرنا چاہتی ہے، سے 1 to 3 years. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن نے اپنے لیے شارٹ ٹرم میں کیا گول سیٹ کیے ہیں کہ وہ 1 سے 3 سال کے اندر کیا اچیومنٹ کرنا چاہتی ہے. دی کریشن آف strategies that will allow the organization to fulfill its mission and vision to achieve its goals, that is description of game plans or how to reach
the stated objectives. یعنی کہ کریشن آف اسٹریٹجیز، وہ اسٹریٹجیز کریٹ کی جائیں جو کہ ایک آرگنائزیشن کو اپنے مشن اور ویژن کو فلفل کرنے میں، مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوں، اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں، اور اپنے گولز کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں، کہ وہ گیم پلان کریٹ کیے جائیں، بنائے جائیں، اور اس میں بتایا جائے کہ کس طرح اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز تک پہنچا جائے گا. ایک دفعہ میں سمرائز کر دوں کہ ایک سکسیسفل اسٹریٹجک پلان کو اچیو کرنے میں یا کریٹ کرنے میں کن سٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1، انوائرمنٹل انالیسس کیا جائے. نمبر 2، آرگنائزیشن مشن کریٹ کیا جائے. نمبر 3، آرگنائزیشن ویژن کریٹ کیا جائے. نمبر 4، آرگنائزیشن گول سیٹ کیے جائیں. نمبر 5، وہ اسٹریٹجیز بنائی جائیں جو آرگنائزیشن مشن، ویژن اور گولز کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں. یہ 5 سٹیپس ہیں جو کہ کسی بھی سکسیسفل اسٹریٹجک پلان کو کریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. یہ میں نے ابھی اسکرول کیا، یہ آپ کٹ کر دیجیے گا. After each of these issues has been defined, organizational strategies are created so that the mission and vision are fulfilled and the stated goals are met. یعنی کہ جب یہ تمام 5 مراحل طے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آرگنائزیشن اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں تاکہ مشن اور ویژن اور اسٹیٹڈ گولز آرگنائزیشن کے ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. دا اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس از ناٹ لینئر. فار ایگزامپل، دیر may first be a rough draft of organizational mission and vision, and then conduct the environmental analysis may follow up to help define the mission and vision more clearly. یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس جو ہے وہ بالکل لینئر یا ایک لائن کی طرح سیدھا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اتنا بھی آسان نہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ سب سے پہلے ایک رف ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے ایک آرگنائزیشن مشن اور ویژن کا، اور اس میں آرگنائزیشن مشن اور ویژن کو بتایا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے. لیکن جب اس کے بعد انوائرمنٹل انالیسس کیا جاتا ہے کہ کس انوائرمنٹ میں یہ آرگنائزیشن کمپنی کمپیٹ کر رہی ہے، سروائیو کر رہی ہے، تو اس انالیسس کے نتیجے میں آرگنائزیشن مشن اور ویژن میں مزید بہتری آتی ہے اور اسے مزید میچور کر لیا جاتا ہے. In other words, the mission and vision may be drafted first and the environmental analysis second. یعنی کہ مشن اور ویژن کو پہلے ڈرافٹ کیا جائے اور اس کے بعد environmental analysis کیا جائے. The important point is that there is a consistent interplay among these issues. The important point is that there is a consistent interplay among these issues. The first step in conducting a strategic plan is to step back to take in a big picture. یعنی کہ سب سے پہلا اسٹیپ اسٹریٹجک پلان میں یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ کے ایک بگر پکچر آف دا آرگنائزیشن لیں. دس از accomplished through what is called an environmental analysis. یعنی کہ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم environmental analysis کرتے ہیں. An environmental analysis identifies external and internal parameters with the purpose of understanding broad issues related to the industry where the organization operates, so that the decision can be made against the backdrop of a broader context. Environmental analysis, external or internal parameters
پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا پرپز ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹری کو اچھی طرح اس انڈسٹری کو جس میں کمپنی آپریٹ کر رہی ہے ایک اچھی طرح سمجھ لیا جائے، تاکہ ڈیسیژن کین بی میڈ انگیزڈ بیک ڈراپ آف اے براڈر کانٹیکسٹ، تاکہ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس زیادہ سے زیادہ آسان ہو سکے۔ ایوری ڈے آور مارکیٹ از چینجنگ، ہماری مارکیٹ کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے۔ دا وے اٹ از مینی نیو تھنگز آر ڈیولپڈ، بہت سی نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اینڈ ان اے میٹر of about some seconds the whole scenario stands different in front of us. Among them there are many things that we can control، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، and then there are other things that fall beyond our control، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، and those are called systematic factors، یعنی کہ انہیں systematic factors کہا جاتا ہے۔ Systematic things happen in the environment we live، یہ لائن کاٹ دیجیے گا۔ Systematic things happen in the environment we live in، کہ systematic things جس environment پہ ہم رہ رہے ہیں اس میں اکثر اوقات ہوتی ہیں۔ The environment that surrounds us many times they greatly influence us، یعنی کہ جو environment جس پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت سے اوقات میں ہمیں بہت سے ٹائمز میں ہمیں انفلوئنس بھی کرتی ہے۔ Businesses are also influenced by the environment that they are in all the situational factors that determine circumstances from day to day۔ Businesses بھی اس environment سے جس میں وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں انفلوئنس ہوتے ہیں، اثر لیتے ہیں، اور situational factors اکثر اوقات ڈٹرمن کرتے ہیں circumstances from day to day، یعنی کہ روز بروز کے حالات۔ It is because of this that businesses need to keep a check and constantly analyze the environment within which they run their trade and within which the market lays۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ businesses کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ چیک رکھیں اور کانسٹنٹلی انالائز کریں اپنے انوائرمنٹ کو جس میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے کمپنی یا ٹریڈنگ کر رہی ہے، اور وہ مارکیٹ جس میں وہ سیلنگ کر رہی ہے، اور تمام کی تمام مارکیٹ کے بارے میں وہ انوائرمنٹل انالیسس کرنا ایک کمپنی کی ضرورت بن جاتی ہے۔ A detailed analysis of macro environment or external environment as a whole is called pestle analysis۔ میکرو انوائرمنٹ یعنی کہ بڑے لیول پر جو انالیسس کیا جاتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا، اس سے اکثر اوقات پیسٹل انالیسس کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، which precisely means a bird's eyes view of pestle analysis business conduct، یعنی کہ جو ایک برڈز آئی ویو دیتا ہے بزنس کنڈکٹ کا۔ The pestle analysis ascertains for the managers and the strategy builders as to where their market currently stands and where it will head off in the future۔ Pestle analysis basically managers اور strategy builders کو یہ بتاتا ہے کہ ان کی مارکیٹ کرنٹلی کس جگہ پر کھڑی ہے اور فیوچر میں وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ Now we will discuss the points of pestle analysis۔ Number 1، P for political factors، یعنی کہ P کیا ظاہر کرتا ہے؟ political factors in pestle analysis۔ These factors take into account the political situation of a country and the world in relation to the country۔ یعنی کہ political factors ایک کمپنی کے پولیٹیکلس، یہ لائن کٹ کر دیجیے گا، یعنی کہ پی پولیٹیکل فیکٹرز کو ظاہر کرتا ہے۔ پولیٹیکل فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایک ملک کی پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ وہ انوائرمنٹ ہوتی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو کہ ایک کمپنی کو اثر انداز، ایک آرگنائزیشن کو اثر انداز کرتی ہے۔ یعنی کہ ایک کمپنی میں اگر
پولیٹیکل سٹیبلٹی موجود ہے تو اس کمپنی کے لیے یا اس ملک میں کمپنیز کے لیے گرو کرنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں اور سٹیبل طریقے سے کام کرنے کے بہت اچھے مواقع میسر ہیں. لیکن اگر کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور ایک گورنمنٹ آتی ہے اپنا ٹرم پورا کیے بغیر چلی جاتی ہے یا مارشل لا لگ جاتا ہے یا دوبارہ انتخابات ہو کے دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کنسیڈر نہیں کی جاتی, کیونکہ اس کے نتیجے میں ہر نئی گورنمنٹ کے نتیجے میں نئی پالیسیز بنتی ہیں اور ایسی پالیسیز جو کہ کمپنیز کو اثر انداز ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہی یہ لائن کٹ کر دیجیے گا, اور ایسی پالیسیز بنتی ہیں جو کہ اس کمپنی کو, پرٹیکولر کمپنی کو جو اس ملک میں آپریٹ کر رہی ہو, اثر انداز ہوتی ہیں. سو پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی بھی کمپنی کے گرو کرنے کے لیے بہت ضروری ایلیمنٹ ہے اور یہ پی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے پیسٹن انالیسس میں. اسی طرح یا اگر آپ کے ہمسائے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے ملک پہ بھی وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ میکرو انوائرمنٹ کانٹیکسٹ میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک کمپنی کو افیکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل, what sort of government leadership is affecting what decisions of a country? All the policies, all the taxes, tax laws, and every tariff that a government levies over a trade falls under this category of factors. یعنی کہ ایک گورنمنٹ کے آنے کے بعد اس ملک کے ٹیکس لاز میں چینجز آتے ہیں, پالیسیز پروسیجرز میں چینجز آتے ہیں, ٹریڈ پالیسیز میں چینجز آتی ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ ریگولیشن میں چینجز آتے ہیں, اور یہ تمام کے تمام چینجز, یہ تمام کے تمام ایلیمنٹس پولیٹیکل کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں کسی بھی آرگنائزیشن, کسی بھی کمپنی کو افیکٹ کرتی ہیں. E for economics factors. Economic factors include all the determinants of an economy and its conditions. The inflation rate کیا ہے, the interest rate اس وقت کیا ہے, the monetary or fiscal policies کیا ہیں, the foreign exchange rates that affect imports and exports. All these determine the direction in which an economy might move. Therefore, businesses analyzes this factor based on their environment so as to build strategies that fall in line with all the changes that are about to occur. E economics factors کو ڈینوٹ کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے. اکنامک فیکٹرز مشتمل ہوتے ہیں ان تمام ڈٹرمنٹس پر جو کہ ایک اکانومی سے ریلیٹ کرتے ہیں اور اس کی کنڈیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں, جس میں شامل ہوتا ہے انفلیشن ریٹ, انٹرسٹ ریٹس, مانیٹری اور فسکل پالیسی آف دا کنٹری, دا فارن ایکسچینج ریٹس جو کہ افیکٹ کرتے ہیں امپورٹس اور ایکسپورٹس کو. All these determines the direction in which the economy might move. Therefore, اسی وجہ سے بزنس انالائز کرتے ہیں اکنامک فیکٹرز کو. یعنی کہ اگر کسی ملک میں انفلیشن ریٹ زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے اس ملک میں مہنگائی بھی زیادہ ہوگی, چیزوں کی پرائسز زیادہ ہو جائیں گی, جس کے نتیجے میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی, لوگ کم خریداری کریں گے, جس کے نتیجے میں ایک کمپنی کی پروڈکٹس کم سیل ہوں گی اور اسی طرح اس کا پروفٹ مارجن بھی کم ہو جائے گا. اسی طرح اگر انٹرسٹ ریٹ کسی ملک میں زیادہ ہیں تو بینکس زیادہ لون نہیں دے سکیں گے, یہ لائن کٹ کر جائے گا. اسی طرح کسی ملک میں اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں تو وہاں کے لوگ کم سے کم لون لیں گے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ انہیں واپس کرنا پڑے گا, اور اس طرح لوگ کم سے کم انویسٹمنٹ کریں گے, کمپنیز بھی کم سے کم لون لیں گی, اوائڈ کریں گے زیادہ لون کو, ہیوج اماؤنٹ آف لونز کو, تو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بھی کم ہوتی جائیں گی اور
باہر سے جو لوگ آ کے کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. اسی طرح مانیٹری اور فسکل پالیسیز بھی کسی بھی کمپنی کے بزنس کو افیکٹ کرتی ہیں. اگر مانیٹری پالیسی امپلیمنٹڈ ہے تو وہ بینک ریٹس کو افیکٹ کرے گی. اگر مانیٹری اور فسکل پالیسیز امپلیمنٹڈ ہیں تو وہ بینک ریٹس، گورنمنٹ اسپینڈنگ، ان تمام چیزوں کو افیکٹ کریں گی، اور اس کے نتیجے میں ایک کمپنی کے بزنس ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا. تو ایک انوائرمنٹل انالیسز میں اکنامک فیکٹر بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے، اور ہر بزنس اس کو ڈیٹیل میں انالائز کرتا ہے کہ اس کے اکنامکس کیا ہیں جس میں وہ آپریٹ کرے گی. ایس فار سوشل فیکٹرز. ایوری کنٹری از ڈفرنٹ and every country has a unique mindset. These mindsets cast an impact on the businesses and the sales of their products and services. Therefore, pest analysis includes all these factors: the cultural implications, the gender, the domestic structures. All of these are studied by companies to understand the market and the consumer pattern. ہر ملک دوسرے ملک سے مختلف ہے، اور ہر ملک کے یونیک مائنڈ سیٹ ہے. یہ تمام مائنڈ سیٹ امپیکٹ ڈالتے ہیں آن بزنسز آف کمپنیز، سیل آف دیئر پروڈکٹس. یعنی کہ ان مائنڈ سیٹس کے نتیجے میں کسی بھی ملک کی اعلان کر دیجیے گا، ان مائنڈ سیٹس کے نتیجے میں کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹس اور سروسز کی سیلز افیکٹ ہوتی ہیں. پیسٹ انالیسز ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہے، ان تمام فیکٹرز کو. اور کلچرل امپلیکیشن، جینڈر اعلان کر دیجیے گا. اس سوشل فیکٹرز میں انکلوڈ ہوتا ہے جینڈر، کہ اگر ایک کمپنی کسی خاص ملک میں آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں جینڈر ریشو کیا ہے، کتنے مرد اور کتنی خواتین ہیں. کنیکٹڈ ڈیموگرافیز کیا ہیں، کہ ان کی ایج کتنی ہے، ینگ لوگ کتنی سے کتنی ایج کے لوگ ینگ ہیں. اور فار ایگزامپل 1 سے 30 سال تک کے لوگوں کی یا 15 سے 30 سال تک کے لوگوں کی کیا تعداد ہے ملک کی پاپولیشن میں، اور 30 سے 50 سال تک کے لوگوں کی کیا تعداد ہے، اور 50+ سال کے لوگوں کی کیا تعداد ہے کسی بھی ملک کی آبادی میں. اور جس ملک کی آبادی میں ینگ لوگ زیادہ ہوں گے وہاں زیادہ ترقی کے چانسز ہیں بنسبت اس آبادی کے جہاں کے بوڑھے لوگ زیادہ ہوں گے. یہ تمام چیزیں ڈیموگرافیز میں کور کی جاتی ہیں. سیکس، آپ کی کتنے میل فیمیل ریشو کیا ہے، ایج گروپ کیا ہے، ایٹسیٹرا. یہ تمام چیزیں کمپنیز بہتر طریقے سے جانتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ کسی خاص مارکیٹ میں قدم رکھیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کسی بھی کمپنی کی سیلز آف پروڈکٹ اینڈ سروسز کو. ٹی فار ٹیکنالوجیکل فیکٹرز. ٹیکنالوجی گریٹلی انفلوئنس اے بزنس. کسی بھی بزنس کے گروتھ میں ٹیکنالوجی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. Therefore, pestle analysis is conducted upon these factors too. اسی کی وجہ سے پیسٹل انالیسز ٹیکنالوجی فیکٹرز پہ بھی کنڈکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ٹیکنالوجی فیکٹرز کو چیک کیا جا سکے وہ کس طرح کس بزنس پہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں. ٹیکنالوجی چینجز ایوری منٹ. ہر منٹ میں ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے. اینڈ دیر فور کمپنیز نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹڈ. ٹیکنالوجی چینجز ایوری منٹ. ہر منٹ میں ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے اور دیر فور کمپنیز نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹڈ، جس کی وجہ سے کمپنیز کو کنیکٹڈ رہنے کی ضرورت پڑتی ہے آپس میں. along the way and integrate as and when needed. یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتی ہیں اور انٹیگریٹڈ رہتی ہیں جب انہیں ضرورت پڑتی ہے. Also these factors are analyzed to understand how consumers react to technological trends and how they utilize them for their benefit.
یعنی کہ یہ تمام فیکٹر انالائز کیے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کس طرح کنزیومرز ریئیکٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ٹرینڈز میں، اور وہ کس طرح اپنے بینیفٹ کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو. فار ایگزامپل ای بزنس کی ٹیکنالوجی جو کہ آج کل بہت زیادہ پاپولر ہے، کہ جو کمپنی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آن لائن مارکیٹ نہ کر سکے تو وہ کمپٹیشن میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تمام کمپنیز اپنی ویب سائٹ اس طرح بنانا شروع ہو گئی ہیں جس طرح کہ وہ آن لائن ٹریڈنگ کمپنیز ہوں، کہ وہ اپنا تمام سٹاک، تمام پروڈکٹس اور تمام سروسز آن لائن مارکیٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیں کیمبرج کمپنی کی، جو کہ اسٹچڈ کلاتھس میں بہت جانا پہچانا نام ہے، آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کمپلیٹ رینج آف سٹورز دیکھ سکتے ہیں، کمپلیٹ رینج آف کلاتھس دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا نئے ٹرینڈز آئے ہیں، کیا سیل میں پروڈکٹس ہیں اور کون سی پروڈکٹس ریگولر پرائس میں. آپ وہاں سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ڈیلیور کی جائے گی آپ کے گھر پہ. تو یہ ای بزنس نے کمپنیز کے وے آف ڈوئنگ بزنس کو چینج کر دیا کہ لوگ اب بڑے بڑے سٹورز میں جانے کی بجائے گھر میں اپنے کمپیوٹر پہ تمام کی تمام چیزیں آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں، کہ وہ تمام چیزیں آن لائن دیکھتے ہیں اور پرچیز کر لیتے ہیں، آرڈر کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کمپنی کے ریونیو اور سیلز میں خاصا انکریز آتا ہے. اور اسی طرح اب تمام کمپنیز چاہے وہ کسی بھی ایریا آف سیلز میں یا سروسز میں کام کر رہی ہوں، اپنے آپ کو وہ ای بزنس کے تھرو یا پھر آن لائن مارکیٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں تاکہ وہ کمپٹیشن سے باہر نہ نکل جائیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں ٹیکنالوجیکل فیکٹرز بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور جو آج کے دور میں جو کمپنیز اپنے آپ کو انٹرنیٹ پہ انٹروڈیوس کروا کے انٹرنیٹ پہ اپنی ٹریڈنگ کر رہی ہیں، وہ کمپنیز دوسری کمپنیز کے نسبت بہت آگے نکل چکی ہیں. L for legal factors. Legislative changes occur from time to time and many of them affect the business environment. Legislative changes وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں اور ان میں سے اکثر چینجز جو ہوتی ہیں وہ بزنس انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ if a regulatory body would set up a regulation for the industries، یعنی کہ ایک ریگولیٹری باڈی ریگولیشن سیٹ اپ کرتی ہے انڈسٹریز کے لیے، دین واٹ لا وڈ امپیکٹ آل دا انڈسٹریز اینڈ دیٹ لا وڈ امپیکٹ آل دا انڈسٹریز اینڈ بزنسز دیٹ اسٹرائیو ان دیٹ اکانومی. یعنی کہ وہ لاج اور لیجسلیٹو چینجز کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں ان تمام کمپنیز میں جو کہ اس خاص اکانومی میں اسٹرائیو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. Therefore, businesses also analyze the legal developments happening in their environment. اس وجہ سے کمپنیز جو ہوتی ہیں اور بزنسز وہ لیگل انوائرمنٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جس میں وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. E for environmental factors. The location of countries influence on the trades that businesses do. Adding to that, many climate changes alter the trade of industries and the way consumers react towards a certain offering that is launched in the market. The environmental factors include geographical location, the climate, weather, and other such factors that are not just limited to climatic conditions. These in particular affect the agribusiness, فارمنگ سیکٹرز ایٹسٹرا. انوائرمنٹل فیکٹرز بھی بزنسز کو انفلوئنس کرتے ہیں اسی طرح جس طرح اس سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ ادر فیکٹرز پڑھے، پولیٹیکل، سوشل، ٹیکنالوجیکل. انوائرمنٹل فیکٹرز فار ایگزامپل اگر ایگزامپل لیں ہم
اگر کوئی ملک آبپاشی میں خود کفیل ہے اور اس میں بہت اچھا نہری نظام ہے، یا کوئی ملک جس میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ ملک ایگریکلچر میں بہت ترقی کرے گا، وہ اس کی زیادہ آمدن ایگریکلچر بیسڈ ہوگی، زیادہ پروڈکٹس ایگریکلچر بیسڈ ہوں گی. لیکن اگر اس کے برعکس ایک ملک جہاں کے ہلی ایریا ہے، جہاں کے ایگری بزنس نہیں ہو سکتا، ایگریکلچرل پروڈکٹس نہیں اگ سکتے، تو وہاں ڈفرینٹ قسم کے بزنسز، انڈسٹریز لگیں گی یا کچھ اور بزنسز ہوں گے. سو انوائرمنٹل فیکٹرز جس طرح کے بارش کا ہونا، زمین کا ہونا، زرخیز ہونا، نہری نظام کا ہونا، یہ تمام چیزیں بزنسز پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ چینج کر دیتی ہیں وہ تمام وے آف ڈوئنگ بزنس جو کہ ایک ڈفرینٹ ملک میں ہوتا ہے جہاں کے ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہو. An examination of external environment also includes consideration of opportunities and threats. External environment کا examination اس چیز کو بھی شامل کرتا ہے جو کہ opportunities اور threats سے related ہوتے ہیں. Opportunities are characteristics of the environment that can help organization to succeed. For example, markets not currently being served, untapped labor pools, نیو ٹیکنالوجی. یعنی کہ اپرچونٹیز میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو کہ کسی بھی بزنس کو گرو کرنے میں مدد دیتی ہیں. جس طرح ہم نے لیکچر نمبر 7 میں کیو موبائل کا کیس ڈسکس کیا کہ کیو موبائل نے اپنی بہترین مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے اس مارکیٹ کو ٹیپ کیا، اس مارکیٹ کو کیپچر کیا جو کہ لو انکم گروپ کے لوگوں کی تھی. ان تمام لوگوں کو وہ موبائل پرووائڈ کیے جو کہ کوئی بھی مہنگا موبائل، وہ تمام موبائل پرووائڈ کیے جس میں وہ تمام فیچر شامل تھے جو کہ کسی بھی مہنگی کمپنی کے موبائل میں تھے. سو اس طرح کیو موبائل نے اپنی بہترین مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے وہ لو انکم گروپ کی مارکیٹ ٹیپ کر لی اور اس طرح اس کمپنی نے اس اپرچونٹی کو اپنے لیے پروفیٹیبلٹی کا ذریعہ بنایا. اسی طرح ہم نے ای بزنس کا ذکر کیا کہ ای بزنس تمام بزنسز کو اپرچونٹی دیتی ہے کہ وہ اپنے بزنسز کو آن لائن مارکیٹ کریں، آن لائن اپنی ویب سائٹس پہ پورے اسٹور آئٹمس کو ڈسپلے کریں اور سیل اور پرچیز کا ایک نیا میڈیم متعارف ہو چکا ہے ای بزنس کے تھرو. یعنی کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی شاپنگ کریں اور چیزیں خرید لیں اور تمام چیزوں اور تمام سٹورز کا وزٹ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی کر سکتے ہیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ایک کمپنی اپنے آپ کو ای بزنس کے تھرو مارکیٹ کرے اور آن لائن اپنی پروڈکٹس کو شو کرے اور سیل اور پرچیز کرے. On the other hand, threats are characteristics of external environment that can prevent the organization from being successful. یعنی کہ تھریٹ جو ہے وہ بھی کریکٹرسٹک ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی جو کہ ایک آرگنائزیشن کو سکسیسفل ہونے سے، ترقی کرنے سے منع کرتا ہے، یعنی کہ روک دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھریٹس کسی کمپنی کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں اور وہ کسی بھی دوسری کمپنی کے لیے اپرچونٹی. فار ایگزامپل اگر ہم اپنی مارکیٹ کا انالیسس کریں اور جو ہم نے اس سے پہلے کیس ڈسکس کیا کیو موبائل کا، تو کیو موبائل کے لیے وہ انٹیپڈ مارکیٹ ایک اپرچونٹی تھی، لیکن کیو موبائل کی وجہ سے اب دوسری موبائل کمپنیز جو ہیں نوکیا، سیمسنگ، ایپل، ان سب کے لیے یہ چیز ایک تھریٹ بن چکی ہیں کہ کیونکہ کیو موبائل اتنی مارکیٹ کیپچر کر چکا ہے اور اس پرائس پہ وہ چیز سیل کر رہا ہے، موبائل فون سیل کر رہا ہے کہ ہر کوئی پرچیز کر سکتا ہے. ایگزامپلز: اکنامک ریسیشن، انوویٹو پروڈکٹس آف کمپیٹیٹرز. یعنی کہ اکنامک ریسیشن ہو، ملک کی جو اکانومی ہے وہ گرو نہ کر رہی ہو بلکہ لاس میں ہو، انوویٹو پروڈکٹس، نئی پروڈکٹس متعارف کرائی جائیں
یہ ہم چیز ایک کیس اسٹڈی سے ڈسکس کرتے ہیں. انوویٹو پروڈکٹس آف کمپٹیٹرز کی کمپٹیٹرز ایسی پروڈکٹس انوویشن لے کے آئیں, پروڈکٹ انوویشن لے کے آئیں کہ جو کہ دوسری کمپنیز کے پاس نہ ہو, اور وہ انوویشن انہیں کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج پرووائڈ کر دے. اس چیز کو ہم انوویشن کو ہم ایک کیس اسٹڈی ایئر ایشیا سے ڈسکس کرتے ہیں, کیس سے ڈسکس کرتے ہیں. کنسیڈر دا کیس آف ایئر ایشیا which is currently one of the largest jet carrier in Malaysia with an average of 250 daily departures and arrivals. یعنی کہ ایئر ایشیا ملیشیا کی ایک بڑی ایئر لائن ہے اور ایوریج 250 ڈپارچرز اور ارائیولز ایئر ایشیا کے ہوتے ہیں all over the Malaysia. Air Asia is an affordable, low-cost fare airline which provides service to 85 cities locally and internationally. یعنی کہ ایئر ایشیا ایک لو کاسٹ ایئر لائن ہے, لو بجٹ ایئر لائن ہے, اور وہ 85 سٹیز کو لوکلی اور انٹرنیشنلی سروس پرووائڈ کرتی ہے ورلڈ وائڈ. ایئر ایشیا کمنس آپریشن ان 1993. 1993 میں ایئر ایشیا نے اپنے آپریشن سٹارٹ کیے, giving two key opportunities in the external environment. جبکہ اسے 2 کی اپرچونٹیز ملی اس وقت انوائرمنٹ میں. فرسٹ, سب سے پہلے a major competing airline engaged in a dramatic downsizing leading to service gaps in various major markets that AirAsia filled. یعنی کہ پہلا جو اسے ایڈوانٹیج ملا وہ یہ کہ ایک کمپٹیٹیو ایئر لائن میں ڈاؤن سائزنگ ہوگی, ڈرامیٹک ڈاؤن سائزنگ, سروس گیپس آگے ان تمام گیپس کو ایئر ایشیا نے فل کر دیا اور اس کو یہ اپرچونٹی ملی اور اپرچونٹی اس نے اویل کی. سیکنڈ یہ کہ ایئرپورٹ سائز انکریزڈ سگنیفیکنٹلی, یعنی کہ ایئرپورٹ بڑے ہو گئے سائز میں, نئے ایئرپورٹ کا سائز بڑا کر دیا گیا, نئی کنسٹرکشن کر دی گئی, جس کی وجہ سے ایئر ایشیا کو لینڈنگ ایئر لائن کر دی جائے گا. ریسنٹلی ملیشین ایئر لائن, دی لارجسٹ کیریئر آپریٹنگ ان ملیشیا, میڈ چینجز ان دا انوائرمنٹ دیٹ may have direct impact on Air Asia strategic plan. یعنی کہ ریسنٹلی ملیشین ایئر لائن نے, جو کہ ملیشیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے, اس نے اپنے چینجز کیے اپنے اسٹرکچر میں اور انوائرمنٹ میں انہوں نے نئی چینجز کریٹ کر دیے. ملیشین ایئر لائن لانچڈ اٹس اون لو فیئر ایفیلیٹ. ملیشین ایئر لائن نے بھی اپنی ایک لو بجٹ ایئر لائن, لو کاسٹ ایئر لائن لانچ کر دی ہے. دا نیو ایفیلیٹ از گوئنگ ٹو 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 ود ایئر ایشیا, یعنی کہ نئی ایئر لائن جو ہوگی وہ ایئر ایشیا کے ساتھ ڈائریکٹ کمپٹیشن میں ہوگی. سو وٹ had been an opportunity for Air Asia may no longer remain one, giving the launching of Malaysian, giving the launching of airline کر دیجیے گا, giving the launching of Malaysian low cost airline. یعنی کہ ایئر ایشیا کا ڈائریکٹ کمپٹیشن ہوگا ملیشین ایئر لائن کے ساتھ, جو کہ لو کاسٹ ایئر لائن ہے, اور اس طرح جو اپرچونٹی آف گروتھ پہلے ایئر ایشیا کو میسر تھی وہ اس کے بعد اب میسر نہ ہو سکے گی, اور اس طرح جو ملیشیا ایئر ایشیا ہے وہ اب نئے کمپٹیٹر کو فیس کر کے اپنے لیے نئی اپرچونٹیز پیدا کرے گا. دا فالوئنگ از اے نان ایگزاسٹیو لسٹ آف ایکسٹرنل فیکٹرز دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ان اینی انوائرمنٹل انالیسس. economics. For example, is there an economic recession? For example, is there an economic recession on the horizon, or is the current economic recession likely to end in the near future? How would these economic trends affect our business? یعنی کہ اکنامکس کس طرح افیکٹ کرتی ہے, اکنامکس ایکسٹرنل انالیسز میں فیکٹر کیا رول پلے کرتا ہے. اگر کسی ملک میں اکنامک ریسیشن ہے تو وہاں پہ بزنس گروتھ کم ہو جائے گی آٹومیٹکلی.
اور اکنامک ریسیشن، کیا اکنامک ریسیشن نیئر فیوچر میں ختم ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں ایک بزنس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہاؤ ول پولیٹیکل چینجز ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنل مارکیٹس وی آر پلاننگ آن اینٹرنگ افیکٹ آور انٹری اسٹریٹجی. یعنی کہ پولیٹیکل چینجز ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں کس طرح ہماری انٹری اسٹریٹجی پہ افیکٹ کریں گے، اثر انداز ہوں گے. سوشل، فار ایگزامپل واٹ از دی امپیکٹ آف این ایجنگ ورک فورس آن آور آرگنائزیشن، کہ ایک ایسی ورک فورس جو کہ کنٹینیوس بیسس پہ ایجنگ کے مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اس کے کیا افیکٹ ہوگا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ایک آرگنائزیشن کی گروتھ میں. ٹیکنالوجیکل، فار ایگزامپل what technological changes are anticipated in our industry and how will these changes affect how we do business. یعنی کہ وہ کون سے ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں جو کہ مارکیٹ میں ہیں اور ہماری انڈسٹری میں ہیں جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کس طرح ہمارے بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. ان تمام ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے ایک کمپنی ترقی کر بھی سکتی ہے اور انہیں نہ اپنانے کی وجہ سے ایک کمپنی زوال پذیر بھی ہو سکتی ہے. جس طرح ہم نے پہلے ٹیف اور پیسٹل انالیسز میں ڈسکس کیا ٹیکنالوجیکل فیکٹرز کا، کہ وہ کس طرح ای بزنس جو ہے آج کل کہ جو کمپنیز اپنے آپ کو آن لائن مارکیٹ کر رہی ہیں وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہیں، وہ کس طرح اپنی کمپنی کی سیل کو انکریز کر سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں ٹیکنالوجیکل فیکٹرز میں آتی ہیں. اسی طرح کمپیٹیٹرز، فار ایگزامپل ہاؤ ڈو دا اسٹریٹجیز اینڈ پروڈکٹ آف آور کمپیٹیٹرز افیکٹ آور اون اسٹریٹجیز اینڈ پروڈکٹس. کین وی اینٹیسپیٹ آور کمپیٹیٹرز نیکسٹ موو. اسی طرح وہ تمام اسٹریٹجیز اور وہ تمام پروڈکٹس جو کہ ہمارے کمپیٹیٹرس ہی ہیں وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں ہماری اسٹریٹجیز پہ، ہماری پروڈکٹس پہ، ہماری سروسز پہ، اور کیا ہم اپنے کمپیٹیٹرس کا نیکسٹ موو، اگلا موو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اگلے موو میں کیا نئی پروڈکٹ یا کیا نئی سروس لانچ کرے گا جو کہ ڈائریکٹ ہمارے بزنس پہ اثر انداز ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری سیل ڈیکریز ہو سکتی ہے. اسی طرح کسٹمرز بھی ایکسٹرنل فیکٹرز میں آتے ہیں. فار ایگزامپل واٹ ڈو آور کسٹمرز وانٹ ناؤ، یعنی کہ ہمارے کسٹمرز کی کیا ضرورتیں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. اینڈ واٹ ول دے وانٹ ان دا نیکسٹ 5 years، اور وہ اگلے 5 سال میں کیا چاہیں گے. اور سو کین وی اینٹیسپیٹ سچ نیڈس، کیا ہم ان تمام چیزوں کو اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کیس لیں سیمسنگ موبائل کا یا ایپل فون کا یا ٹچ اسکرین فونز کا، تو آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے جب موبائل لانچ ہو چکے تھے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہم اگلے 10 سال میں یا اگلے 5 سال میں کس طرح کے موبائل یوز کریں گے. فار ایگزامپل ان ایئر 2002 کیا یہ بات کسی نے سوچی ہوگی کہ وہ ایئر 2014 میں ٹچ اسکرین یوز کر رہے ہوں گے اور موبائل کے اندر وہ تمام فنکشنز اویلیبل ہوں گے جو کہ ایک لیپ ٹاپ یا نوٹ بک میں ہوتے ہیں. سو کسٹمرز کی نیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس طرح کمپنیز وقتاً فوقتاً موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز ایک سادہ موبائل سے، ایک سمپل موبائل سے ٹچ اسکرین اور اب بالکل ایک منی نوٹ بک یا لیپ ٹاپ کے فارم میں موبائل بنانا شروع ہو گئیں. یعنی کہ آپ اس میں ہر چیز کر سکتے ہیں، آپ اپنے آفس کا کام کر سکتے ہیں، ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، تصویریں کھینچ سکتے ہیں، ایسا کیمرہ یوز اسے کر سکتے ہیں. یہ تمام چیز
آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے کسی نے نہیں سوچی تھی، لیکن جن کمپنیز نے سوچ رہی تھیں وہ اس وقت یہ اینٹیسپیٹ کیے ہوئی تھے کہ آج سے 5 سال بعد ہم نے ٹچ اسکرین فون بنانے ہیں، آپریٹنگ سسٹم والے فون بنانے ہیں اور وہ لانچ کرنے ہیں۔ اسی طرح سپلائرز کسی کمپنی میں افیکٹ کرتے ہیں، بزنس پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، واٹ از دا ریلیشن شپ ود آور سپلائرز ناؤ اینڈ از اٹ لائکلی ٹو چینج، اور یہ کیا چینج ہو سکتا ہے، اینڈ ان واٹ وے ان دا نیئر فیوچر، اور نیئر فیوچر میں یہ ریلیشن شپ کیسا ہوگا۔ سپلائرز کسی بھی بزنس کے ترقی میں، بزنس کی سیلز اور پروڈکٹ اور سروسز میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ سپلائر ہی وہ را مٹیریل اور وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں جس سے کمپنی مینوفیکچر کر کے اپنی پروڈکٹس بناتی ہے، پروڈکٹس کو پھر سیل کرتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سپلائرز اگر ہمیں پرووائڈ نہ کریں تو وہ کمپنی یا بزنس وہ تمام پروڈکٹس اور سروسز نہیں بنا سکے گا جو کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بناتا ہے۔ تو اس طرح سپلائرز بھی بہت اہم ایکسٹرنل فیکٹر ہوتے ہیں کسی کمپنی کی گروتھ میں، اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹل انالیسس میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے پڑھا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے پڑھا اس کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں اپنے اس لیکچر کے اینڈ میں۔ آج ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ ان اسٹریٹجک رول کا لیکچر کمپلیٹ کیا اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا وہ تھا سکسیسفل اسٹریٹجک پلانس، کہ سکسیسفل اسٹریٹجک پلانس کیا ہوتے ہیں اور وہ بنائے کس طرح جاتے ہیں۔ سکسیسفل اسٹریٹجک پلانس میں ہم نے بنانے میں 5 ایلیمنٹس کا ذکر کیا، جو کہ نمبر 1 انوائرمنٹل انالیسس، کہ انوائرمنٹل انالیسس ایک سکسیسفل اسٹریٹجک پلان بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کے کامیابی کا دار و مدار انوائرمنٹل انالیسس پہ ہوتا ہے کہ ہم انالیسس کتنا افیکٹو کرتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ جو سکسیسفل اسٹریٹجک پلان بنانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے وہ کریشن آف این آرگنائزیشن مشن، آرگنائزیشنل مشن جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، یعنی کہ ایک اسٹیٹمنٹ کہ what the organization is all about، کہ آرگنائزیشن کا کام کیا ہے، وہ کس لیے اسٹینڈ کرتی ہے مارکیٹ میں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ آرگنائزیشنل ویژن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان آرگنائزیشن اسٹریٹجک پلان بنانے میں۔ دین سیٹنگ گول، کہ what the organization intends to do in short term اور say 1 to 3 years، کہ گول سیٹ کیے جائیں اور ایسے گول سیٹ کیے جائیں جو کہ ایک آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے آرگنائزیشنل پلان بنانے میں مددگار ثابت ہوں، اور سب سے اینڈ میں ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائیں جو کہ آرگنائزیشنل اسٹریٹجک پلان کو بہت مضبوط بنائیں اور اسے آرگنائزیشنل گول کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا پارٹ 1 آف سکسیسفل اسٹریٹجک پلاننگ کا، کہ انوائرمنٹل انالیسس کیا ہوتا ہے۔ Environmental analysis is a big picture of an industry of the environment in which the company or business operates، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی تصویر ہوتی ہے اس انڈسٹری کی یا اس انوائرمنٹ کی جس میں ایک کمپنی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، سروائیو کر رہی ہوتی ہے۔ انوائرمنٹل انالیسس جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل پیرامیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں انٹرنل فیکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان تمام کو شامل کر کے انوائرمنٹل انالیسس کیا جاتا ہے۔ انوائرمنٹل انالیسس اس لیے بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اس لیے بھی یہ لائن کٹ کر دیجیے، یہ بھی ہم نے پڑھا کہ انوائرمنٹل انالیسس کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ دن بہ دن چینج ہو رہی ہے۔ اگر کسی بھی کمپنی کو اپنی چینجنگ مارکیٹ کے بارے میں معلوم نہیں تو وہ بہتر طریقے سے وہ اس مارکیٹ میں، اس انوائرمنٹ میں آپریٹ نہیں کر سکے گی، جس کی وجہ سے وہ چیلنجز فیس کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس بھی کوسچن بن جائے۔ اسی کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ سسٹمیٹک چینجز ایک انڈیویجول کو جس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ان دا انوائرمنٹ،
وہ اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں ٹو دا آرگنائزیشن، ایک آرگنائزیشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے پڑھا کہ انوائرمنٹل انالیسس کے لیے ڈفرینٹ ماڈلس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں پیسٹل انالیسس بھی ہے. پیسٹل اسٹینڈس فار پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، لیگل اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز. کہ تمام فیکٹرز، یہ 6 فیکٹرز انکلوڈ کر کے یہ پیسٹل انالیسس کیا جاتا ہے. اور یہ انالیسس کسی بھی آرگنائزیشن کی انوائرمنٹل انالیسس کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور بہت یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ ایک برڈز آئی ویو دیتا ہے اباؤٹ دا بزنس کنڈکٹ. پی ہم نے ڈسکس کیا جو کہ پولیٹیکل فیکٹر ہے، پولیٹیکل سچویشن آف اے کنٹری. اسی طرح ای ہم نے ڈسکس کیا اکنامک فیکٹر جو کہ انفلیشن ریٹ، انٹرسٹ ریٹ، مانیٹری فسکل پالیسیز کو ڈسکس کرتا ہے، انکلوڈ کرتا ہے. ایز فار سوشل فیکٹرز، واٹ آر دا ڈیموگرافیز آف دا کنٹری، اور جینڈر ریشو کیا ہے. یہ سوشل فیکٹر ان چیزوں پہ الائن کر جگہ. واٹ آر دا ڈیموگرافیز آف دا کنٹری ان وچ دا بزنس از آپریٹنگ، اور واٹ از دا جینڈر ریشو، سوشل فیکٹر میں آتے ہیں. پھر ہم نے ڈسکس کیا ٹی فار ٹیکنالوجیکل فیکٹرز، یعنی کہ ٹیکنالوجی کس طرح ایک بزنس کو اثر انداز ہوتی ہے. اس کانٹیکس میں ہم نے ایگزامپلس ڈسکس کی، جس طرح ای بزنس، آن لائن مارکیٹنگ آف اے بزنس، آن لائن سیل اور پرچیز آف اے پروڈکٹ. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجیکل چینج ہے جو کہ آج کے بزنس کو افیکٹ کر رہی ہے. پھر ہم نے ایل فار لیگل فیکٹرز ڈسکس کیا جو کہ ان تمام لیجسلیٹو چینجز، ان تمام لا کے چینجز، پالیسیز کی چینجز کو مد نظر رکھتا ہے، شامل کرتا ہے، جو کہ بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیکس لا، ٹیکس ریٹ انکریز ہو جائے کسی کمپنی میں تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ اس کے پروفٹ پہ آئے گا. اسی طرح اور ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز، لیبر لا پالیسیز، یہ تمام چیزیں ایل فیکٹرز میں آتے ہیں، لیگل فیکٹرز. دین انوائرمنٹل فیکٹرز، فار ایگزامپل if the environmental is suitable for agriculture business or vice versa. So environmental factor also considered as an external factor in the environmental analysis, pestle analysis. Then ہم نے دو اور external یہ لائن کر جائے، اور اس کے بعد ہم نے دو اور ایکسٹرنل فیکٹرز ڈسکس کیے جو کہ اپرچونٹیز اور تھریٹس تھے. ان کو ہم نے ڈیٹیل ایگزامپل سے ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے ایئر ایشیا جو کہ ملیشین ایئر لائن ہے، لو کاسٹ بجٹ ایئر لائن ہے، اور وہ ہم نے ڈسکس کیا اس کے کیس اسٹڈی. اور اس کے بعد ہم نے اور ڈفرینٹ ایکسٹرنل فیکٹرز کو ڈسکس کیا. اور اسی طرح آج ہم اس پوائنٹ پہ اپنے لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور اس سے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں اسی کو کنٹینیو کریں گے، اس ٹاپک کو. آج کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ تھینکس.